نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے یعنی جو پچھلا ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر لی تھی کہ آخر کیوں سیرت النبی ہی کیوں، یعنی اس کا مطالعہ کیوں کیا جائے اور کیا کیا ڈائمنشنز ہیں جن سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کس طرح ایک انسانی شخصیت کی ایک آئیڈینٹی وجود میں آتی ہے، ایک سائیکالوجی وجود میں آتی ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح آقا علیہ السلام کا جو دین ہے، جو انہوں نے دین ہمیں دیا ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، وہ دین کہتا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کچھ اور بھی باتیں ہو گئی تھی، یعنی کچھ اور سے مراد کچھ کتابوں کا حوالہ بھی آ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ان کے نام سن لیں۔ یا رحیق المختوم نامی ایک کتاب تھی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، اسی طرح نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت ایک کتاب تھی۔ کچھ آڈیو بکس کا بھی نام آیا تھا، کچھ آڈیو لیکچرز کا بھی نام آیا تھا، جس میں انور اولکی رحمۃ اللہ علیہ کے انگلش میں لیکچرز تھے، یاسر قاضی صاحب جو کہ ابھی حیات ہیں ان کے بھی انگلش میں لیکچرز ہیں۔ پھر اسی طرح اردو میں اگر آڈیو میں تو وہ مکی الحجازی صاحب جو کہ حرم میں غالباً مدرس ہیں، مقرر ہیں، ان کے بھی لیکچرز ہیں۔ تو یہ کچھ اس اینگل سے کچھ باتیں ہوئی تھی۔ اب ہم ذرا براہ راست سیرت میں جو سیرت کا مکی دور ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی، کیا ہوا اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ مکی دور کے ویسے تو بڑے اگر حصے کیے جائیں تو دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک پہلا حصہ جو کہ رسالت سے پہلے کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی آنے سے پہلے کا حصہ، یعنی وہ 40 برس ہیں، تقریباً 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے سے پہلے جو گزارے۔ دوسرا حصہ پھر آپ وحی کے آنے کے بعد کا کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی 13 برس وہ ہو جائیں گے، 40 یہ ہو جائیں گے۔ ایک تو ٹائپولوجی یہ بن سکتی ہے۔ ایک اور ٹائپولوجی بھی اس کے اندر موجود ہے اگر آپ بنانا چاہیں، اور وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو ایز اٹ از ہی رکھیں، وہ جو 40 سال ہیں اس کو ایز اٹ از ہی رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ہم مختلف حصے بنانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے سچ۔ البتہ جو اگلا حصہ ہے جو کہ رسالت کے بعد ہے تو اس کی ٹائپولوجی بن سکتی ہے اور بنانی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پہلے 3 سال ان کو علیحدہ رکھیں۔ علیحدہ رکھنے سے مراد یہ کہ ان پہلے 3 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ دیکھیں یہ چیز ذہن میں رکھیں، کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو کرنے جا رہا ہوں کہ جی پہلے 3 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی تھی، تو وہ نبی کیسا جو خفیہ دعوتیں دیتا پھر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ کہیں انفرادی طور پر ملاقاتیں کر کے دعوت دی تھی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی، سر عام جا کے ہر بندے کو دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھپتے پھیر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دعوت خفیہ کیسے ہوئی جس میں آپ نے ابو لہب کو بھی دعوت دے دی؟ وہ خفیہ کیسے رہے گی؟ سوال اٹھتا ہے۔ وہ دعوت کیسے خفیہ رہے گی جس میں آپ اپنے پورے خاندان کو بلا کے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جی خفیہ دعوت ہے، یہ جملہ بہرحال کوئی اتنا معقول جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو پہلے 3 سال ایک انفرادی لیول کی دعوت. اچھا اس کے بعد پھر اگلے 2 سال، ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں موجود اگلے جو 2 سال ہیں. ایک اجتماعی لیول کی دعوت کہ اب ہر بندے کو ببانگے دہل دعوت دی جا رہی ہے، اور صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ببانگے دہل دعوت دو، ٹھیک ہے. اچھا اور ان 2 سالوں میں اور کیا ہو رہا ہے کہ شدید ریئیکشنز آ رہے ہیں قریش کی طرف سے، شدید ریئیکشنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ریئیکشنز کیا ہیں وہ جب ہم اس موقع پہ پہنچیں گے تو وہ وہاں دیکھ لیں گے. پھر ہیں جی اگلے 5 سال. اچھا اگلے 5 سال میں وہ ریئیکشن اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئے ہیں، جس میں ایک مشہور واقعہ ہے شیب بنی ہاشم کا، وہ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کون سا واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے 3 سال ہیں. یعنی آپ اس کے 4 حصے بنا سکتے ہیں. ٹائپولوجی کو دیکھیں تو 4 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 پہلے 3 سال یعنی نبوت کے بعد، رسالت کے بعد. نمبر 2 اگلے 2 سال یعنی 3 + 2 5 ہو گئے. پھر نمبر 3 اگلے 5 سال، 3 + 2 + 5 تو 10 سال ہو گئے. اور پھر اگلے 3 سال، ٹھیک ہے، یعنی 13 سال مکمل ہو گئے. پھر تو ہجرت ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک ٹائپولوجی بن سکتی ہے، اس سے بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. اب ذرا جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے لوگوں کا کہ کب ہوئی، کس سال میں ہوئی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری پیدائش منڈے کو ہوئی، پیر والے دن ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ دن کون سا تھا، وہ پیر کا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا. البتہ اس پہ ڈیبیٹ ہمارے علماء میں جاری رہی بہت پہلے سے، ابھی بھی جاری ہے کہ جی وہ آخر تاریخ کیا تھی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے 12 ربیع الاول تھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے 9 ربیع الاول تھی، کچھ لوگ 11 ربیع الاول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں اعتدال کیا ہے کہ جی 9، 11 یا 12، ٹھیک ہے. ہم تاریخ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم ایک تاریخ کو مخصوص کر کے کیوں زندگی جئیں؟ مطلب عظیم جو خوشی کی بات ہے وہ کیا ہے کہ حضور ہم اس دنیا میں آئے، اور اس سے بھی بڑی ایک خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، بس بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ پیر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو جس چیز کا آپ کو نہیں پتا تو اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کوئی دینی بات نہیں ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے، 11 کو ہوئے تھے یا 12 کو ہوئے تھے، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلب جب دنیا میں بھیج دیا. اب اس میں یہ ضد کیوں کریں بیٹھ کے کہ فلاں تاریخ نہیں تھی اور فلاں تاریخ تھی، واللہ عالم، ٹھیک ہے جی. اچھا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان سے 6 مہینے پہلے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے پہلے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو بخار ہوا اور مدینہ کے راستے میں ہی ان کے والد صاحب کو دفنا دیا گیا، یعنی حضرت عبداللہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر ایک یتیم بچے کی صورتحال میں پیدا ہوئے. اچھا وہاں پہ جو رواج تھا وہ رواج یہ تھا کہ بنو سعدہ کے جو لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے ان کا جو کاروبار تھا وہ کیا تھا کہ بکریاں چراتے تھے. غریب سے بدو تھے، غریب سے لوگ تھے، وہ آیا کرتے تھے اور قریش میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اچھا وہ کیوں؟ قریش کی جو رواج تھا وہ کیا تھا کہ مکہ اصل میں وہاں بیماریاں پھیلنے کا زیادہ خدشہ تھا. کیوں زیادہ خدشہ تھا؟ اس لیے کہ مختلف علاقے کے لوگ آتے ہیں نا. ابھی بھی آپ مکہ کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں ہر طرف سے لوگ آئیں گے، یعنی نائجیریا سے بھی آ رہے ہیں، انگلینڈ سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، انڈیا سے بھی جا رہے ہیں، یعنی جتنے بھی کانٹیننٹ ہیں سب کے سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہر انسان کے اپنے معاشرے میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. آج کل تو ایک ہی بیماری لا رہے ہیں نا، آج کل تو کووڈ ہی آ رہی ہے نا، لیکن بہرحال اس سے پہلے یہ خدشہ رہتا تھا ہمیشہ کہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور ظاہر ہے بچوں کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو بچایا جائے ان بیماریوں سے. تو اس لیے وہ انہیں ایسے انوائرمنٹ میں بھیج دیتے تھے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ذرا کم ہو. نمبر 2
وہاں جا کر بچے وہ جو ٹھیٹھ زبان ہوتی ہے وہ سیکھ لیا کرتے تھے. نارملی جو ایک ٹرینڈ ہے کہ شہروں میں اصلی زبان نہیں رہ پاتی. یعنی آپ خود امیجن کریں کہ اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد تو ایک ایسا شہر ہے جس کی ایز سچ کوئی اپنی زبان ہے ہی نہیں. لیکن ہم یوں طے کر لیتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی اپنی زبان ہے پٹواری. ہم نے طے کر لی اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے. تو آپ کو یہاں پہ ٹھیٹھ اچھی پٹواری بولنے والے بہت کم ملیں گے. وہ کوئی بزرگ ہوں گے یا جو یہاں پلے پڑے ہیں وہ اردو پٹواری انگریزی سب مکس کر کے آپ کو بتا رہے ہوں گے. آن دا ادر ہینڈ جو کچھ گاؤں میں رہنے والے ہوں گے جو سارا دن اسی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کی بہتر ہوگی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو بھیج دیتے تھے ادھر ریگستانی علاقوں میں گاؤں میں. اور کیونکہ ڈرائی ویدر تھا تو وہاں بیماریاں ویسے ہی کم ہوتی تھی اور وہ اصلی زبان بھی سیکھ لیا کرتے تھے. اور ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ پٹھے اور ہڈیاں کچھ مضبوط بن جاتی تھی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے. تو وہ مختلف خواتین آئیں, ہر خاتون نے اپنا اپنا بچہ چوز کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے والا نہیں تھا. کیوں کہ بھائی بچہ یتیم ہے, اب یتیم بچے سے ہمیں کیا معاوضہ ملے گا. ظاہر ہے وہ جو خواتین آتی تھی وہ معاوضہ لیتی تھی. تو حضرت حلیمہ جو سعدیہ ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا, لیکن بعد میں رات کو ان کو احساس ہوا کہ نہیں وہ بچہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے اس سے میں لے لوں گی. اور وہ بہرحال وہ خوش قسمت تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی انہی کی جھولی میں ڈالی کہ وہ بیٹا آتا گیا. اور پھر جو رونق اور برکتیں ان کے گھر میں آئیں وہ تو پھر بہرحال سب لوگ حیران ہو گئے. وہ بہت لمبی فہرست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں نازل کی. بس ایک ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آ رہی تھی مکہ تو میری سہیلیاں مجھے کہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری اونٹنی اتنی مریل ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتی. اور جب میں واپس جا رہی تھی تو میری وہی سہیلیاں کہی تھی کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پہ تم آئی تھی؟ اب تو یہ اتنی تیز جا رہی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ملنے میں تکلیف ہو رہی ہے. یعنی یہ ہم سے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ڈھیروں واقعات ہیں اور ظاہر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو فی الحال یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگوں کے مطابق 6 سال, کچھ لوگوں کے مطابق 5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہے. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ 3 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے آئی حضرت حلیمہ, تو حضرت حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں واپس دے دوں ان کی ماں کو کہ اتنی برکتیں اس بچے کی میرے گھر میں اور رہے. تو وہ کسی طرح ضد کر کے یا یوں سمجھ لیں کہ اچھی طرح سمجھا کے آرگیو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئیں. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ کے پاس ان کی بیٹی اور بیٹا ظاہر وہاں موجود ہی تھے, دوسرے جو ان کے اپنے ذاتی تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا جو میرا بھائی ہے نا محمد, اس پر ابھی 2 لوگ نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے گرا دیا ہے اور اس کا سینہ چیر دیا ہے. 2 لوگ نازل ہوئے ہیں, اسے گرا دیا, اس کا سینہ چیر دیا ہے. تو حضرت حلیمہ تو پریشان دوڑی دوڑی آ کے وہاں پہنچ گئی ان کے پاس, اور آ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا. اچھا, بعد میں پھر ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اصل میں جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میرے دل کو یا میرے سینے کو دھو دے, یعنی اسے پاک کر دے. ٹھیک ہے, جسے ہم شک صدر کا واقعہ کہتے ہیں. ٹھیک, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چیر دیا گیا تھا اور اس میں سے دل نکال لیا گیا تھا. یہ واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس, یعنی حضرت آمنہ کے پاس رضی اللہ عنہ. اچھا, یہ بھی بڑا بیوٹیفل ویسے نا واقعہ ہے. جب حضرت آمنہ کو لوٹایا تو حضرت آمنہ نے کہا رکو رکو رکو, کچھ عرصہ پہلے مجھ سے جھگڑا کر کے گئی ہو کہ یہ بیٹا ابھی بھی میرے پاس رہنے دیں, اور آج اتنا ایمرجنسی میں تم کیسے دینے آ گئی؟ تو تمہیں کوئی خدشہ تو نہیں, کوئی واقعہ تو نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے اس بیٹے سے نہ گھبراؤ, اللہ کی قسم جب میں حاملہ تھی یعنی میں پریگننٹ تھی تو اتنی نرمی سے اور اتنی آسان حمل ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ جیسے میں حاملہ ہوں. اور جب یہ پیدا ہوا تو ایک روشنی نکلی. تو
یہ ذہن میں رکھو کہ میرا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص اولاد اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، جبکہ ان کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد 6 برس کی عمر میں حضرت آمنہ بھی مدینہ سے واپسی پر جب وہ آ رہی تھی تو وہ بھی بیمار پڑ گئیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابوا کے مقام پہ آج بھی ان کی قبر موجود ہے، جن لوگوں کا جانا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال یہ ایک غم کا معاملہ تھا کہ ایک ماں ہی تھی جس کا سہارا تھا، اب وہ ماں بھی دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے دادا نے لے لی۔ دادا جو کہ بہت بڑے سردار تھے، یعنی ویسے تو بنو ہاشم کے سردار تھے، لیکن ان کی سرداری کا ڈنکا بجتا تھا پورے قریش میں، یعنی عبد المطلب، حضرت عبد المطلب ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹوکول دیا کرتے تھے جو خود انجوائے کرتے تھے، یعنی جس چادر پہ صرف عبد المطلب بیٹھ سکتا تھا اسی چادر پہ ہی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بٹھاتے تھے۔ اور یہ بات ان کے چچاؤں کو عجیب بھی لگتی تھی کہ یہ ہمارا بھتیجا ہو کے یہاں بیٹھ رہا ہے، حالانکہ یہ جگہ تو ہمارے ابا جان کی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور میرے اس بچے کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ معاملہ پھر بہرحال ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ حضور سے ہم کو پروٹوکول دیا کرتے تھے، اور لیکن 8 سال کی عمر میں وہ بھی اس دنیا سے جاتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 6 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے زبیر، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھ لیں کہ کیئر کی، اور ان کے زبیر چچا کے فوت ہونے کے بعد پھر آگے جوانی تک، بلکہ نبوت تک اور نبوت کے بعد تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے رہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتے رہے، وہ ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک ذمہ داری سونپ دی، یوں سمجھ لیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جتنی بھی معاملات ہیں وہ ابو طالب کے ذمہ تھے۔ یہاں پہ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو بچپن میں پیش آئے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابو طالب لے کے آ گئے، کسے لے کے آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم دعا کرو تو بارش ہوگی، اور بارش ہو گئی۔ اب یہاں پہ نا کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ ایسی نشانیاں یا کچھ ایسی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی جو کہ انہیں باقیوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے کسی انسان کے، آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا یا یہ ایک خاص انسان ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول ہیں بھائی، چہرے پہ وجاہت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے چھوٹا سا، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا، اور یہ ایک سفر میں نکلے شام کی طرف، شام تجارت کے لیے نکلے۔ تو تجارت کے لیے نکلے تو وہاں پہ ایک راہب آیا۔ اچھا، اس راہب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن نکلا، اور اس دن نکلا اور اس نے خاص طور پر ان کی دعوت کی۔ کن کی دعوت کی؟ ابو طالب کی اور ان کے پورے خاندان کی۔ تو ابو طالب نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ہی کھڑا کر دیا کہ یہ جو جانور وغیرہ ہیں ان کا خیال کرو، یعنی جو ہمارا سامان ہے، ہم ذرا اس شخص کی دعوت کھا لیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو دعوت کی اس بچے کے لیے تھی، اس بچے کو لازمی لے کے آؤ، یہ تو سردار کا بیٹا ہے۔ اور بٹھایا اور غور سے اس کو دیکھا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس بچے میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو عیسیٰ ابن مریم نے آخری رسول کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو دیکھو، اس بچے کو شام نہ لے کے جاؤ، کہیں یہودی اسے قتل نہ کر دیں۔ اب یہاں پر ایک رک کے سوچیں اس چھوٹے سے جملے میں کہ جس بچے کی 12-13 سال میں بھی یہودیوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ نشانیاں کتنی واضح ہوں گی، اور کتنی اچھی طرح کتابوں میں لکھی ہوں گی تورات و انجیل میں، اور کتنی خوبصورتی سے وہ نشانیاں مٹائی گئی ہیں، آپ خود امیجن کریں۔ حیران کن بات ہے نا کہ وہ 12 سال میں 13 سال کی عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو نہ لے کے جاؤ، کیونکہ اسے شام میں لے کے جاؤ گے تو یہودی اسے قتل نہ کر دیں۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں تھیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آیا کرتی تھی۔ بہرحال
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشے میں آ گئے جو قریش کا یوں سمجھ لے کہ سب سے مشہور پیشہ تھا، وہ کیا تھی؟ وہ تجارت تھی، صحیح ہے۔ اب اسی اثنا میں ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑی لینڈ لیڈی تھی اور کافی امیر کبیر خاتون تھی۔ اب وہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ بزنس کرتی تھی کہ میرا سامان تم جا کے بیچو عراق میں، شام میں، یمن میں، اور منافع پھر ہم اس میں طے کر لیں گے، ٹھیک ہے، جس کو مزاربت یوں سمجھ لیں کہ مزاربت کا ایک طریقہ، بزنس یعنی بزنس پارٹنر بن جاتی تھی۔ اچھا، اس میں ان کو کافی نقصان ہوتا تھا، کیوں؟ ظاہر ہے آج کل اگر ایسا بزنس ہوتا ہے جس میں دو نمبریاں اور یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس دور میں بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بہرحال وہ تنگ تھی، تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، وہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے ڈیلنگز میں بہت پکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسے بھی ٹرائی کر لیتی ہوں۔ اور وہ نوجوان کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کہ دیکھنا ذرا کہ اس نوجوان کی ڈیلنگز کیا ہیں۔ اچھا، جب وہ میسرہ، اب وہ پہلے تو ہوتا تھا نقصان، اس بار ہوا فائدہ۔ کیوں فائدہ ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام بالکل فیئر کر کے کیا، اور ظاہر جو بھی طے ہوا تھا اپنا منافع لیا اور ان کو ان کا منافع دیا۔ تو میسرہ نے بڑی تعریف کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی اور دیانتداری کی تعریف کی، تو اس سے ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواہش پیدا ہوگی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک بار بیوہ ہو چکی تھی، کچھ لوگ کہتے نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، یعنی ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، لیکن بہرحال ایک بار تو وہ بیوہ ہو ہی چکی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 40 برس بتائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تھی 25 برس۔ انہوں نے فائنلی نکاح کا پیغام بھیجوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر جو کہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اتنی شادیاں کی ہیں، تو ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کی وجہ سے شادیاں کرے گا تو وہ 25 سال کا ہو کے 40 سال والی سے کیوں کرے گا بھائی؟ وہ بھی جو 2 بار بیوہ ہو، مطلب عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اسلام کے نام پہ جب بات آتی ہے تو ہمارے جو لبرل ہوتے ہیں ان کی عقل نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے، ویسے بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے سے کم عمر کی یا کم سے کم اپنی عمر والی سے کرے شادی، جس کی پہلے کہیں شادی نہ ہوئی ہو، جو کہ کنواری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عزت دار خاتون ہے اور میں خود ایک عزت دار انسان ہوں، تو کیوں نہ یہ رشتہ کر لیے، اور کتنی خوبصورتی سے نبھایا یہ بھی تو دیکھیں نا دونوں نے۔ یعنی اگلے 25 برس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب تک 50 سال نہیں ہوئی اس وقت تک حضرت خدیجہ زندہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، کوئی شادی نہیں کی، بہت خوشی سے رہے۔ اور خوشی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جانے کے بعد مدینہ میں کافی شادیاں ہوئیں، تو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر کے نکلتے تھے۔ اتنی تعریف کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندہ بیوی سے جیلس نہیں ہوئی، مجھے جیلسی ہوتی تھی اس سے جو دنیا میں تھی نہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اب آپ امیجن کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ اور ایک دن حضرت عائشہ نے ٹوک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ کے پاس ان سے بہتر جوان بیویاں ہیں اور اب موجود ہیں، وہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو کہ مر چکی ہے، تو اس سے بہتر جب ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں آج کے بعد اس کے خلاف کوئی جملہ نہیں سن سکتا۔ وہ میری وہ بیوی ہے جس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، جو میری پشت پناہی کرتی تھی، اور میرے اس سے بچے ہیں، تو خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے رضی اللہ عنہا۔ اور بہتر کوئی کیوں کرو، یعنی آپ امیجن کریں نا جو قربانیاں انہوں نے دین کے لیے دی ہیں، ہے میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مرد ہو جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی حضرت خدیجہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے لیے وہ ایک ہی حدیث کافی ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا خدیجہ تمہارے لیے کھانا لا رہی ہے، تو اس کو اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے، اور کیونکہ اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے تو میں بھی اسے سلام بھیجتا ہوں، اور کیونکہ میں سلام بھیج رہا ہوں تو باقی سب فرشتوں نے کہا ہمارا بھی سلام بھیج دو۔ تو آپ امیجن کریں نا
ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہاں اللہ ڈائریکٹ سلام بھیج رہے ہیں کہ وہ کھانا لا رہی ہیں، ان کو سلام اللہ کا پہنچائیں، اور میرا بھی اور پھر تمام فرشتوں کا بھی۔ تو یہ اسٹیٹس پھر مردوں میں صرف حضرت ابو بکر کے پاس ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں رضی اللہ عنہ، کہ جن کو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیں پھر۔ اور دوسرا اسٹیٹس جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہے وہ کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں پہلی مسلمان تھی۔ میں ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو ریفریش کرنا چاہوں گا، انسانوں میں پہلی مسلمان تھی۔ اور تو مطلب وہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں نا، کہ مردوں میں پہلے مسلمان جی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن ان چاروں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تھا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یعنی پہلی مسلمان مرد و عورت وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ یہ شادی بالکل سکون سے چلی، بالکل اچھے انداز سے چلی۔ جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، 35-36 کے قریب ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب وہ انوالومنٹ، وہ کاروبار، ان معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے، اور سارا وقت 3 دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ستو اور کچھ کھجوریں لے کے کہاں پہنچ جاتے تھے؟ غار حرا میں، اور وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے۔ جس چیز سے آج کا مسلمان آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کیا کرتے تھے کہ آخر یہ دنیا میں اتنی اونچ نیچ کیوں ہے، معیارات اتنے خراب کیوں ہیں۔ تو زیادہ وقت، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رضی اللہ عنہ اکثر یہ بھی کیا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے پینے کا وہاں جا کے پہنچا آیا کرتی تھی کہ میرے شوہر ہیں تو کہیں بھوکے نہ ہوں، ان تک میں یہ اپنی اشیاء پہنچاؤں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال معاملہ یہ تھا کہ ان چیزوں سے اب دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی نا ایک بہت سینسٹیو شخصیت ہوتی ہے۔ نبی جب دیکھے گا کہ بلال پہ اتنا زیادہ بے جا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، یہ آپ اور میں نہیں سوچ سکتے۔ ہم تو کسی غریب کو مرتے ہوئے دیکھ پہ بھی ہمارے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن نبی جب کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتا ہے نا، خواہ وہ جانور ہو انسان ہو، تو اس کے دل پہ نا بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آخری نبی ہیں، اچھا وہ فیل کیا کرتے تھے ان معاملات کو، اور وہ واقعہ یاد کریں نا کہ ابھی اللہ نے نبوت نہیں دی، رسالت نہیں دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور شدید غم میں تھے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ اتنے غم میں؟ کہا خدیجہ کیا بتاؤں کہ ایک قافلہ آیا ہے اور ان کے حالات مجھ سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ ان بیچاروں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، یعنی بالکل ہی قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ اب امیجن کریں نا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے غم میں شریک ہو جایا کرتے تھے رسالت سے پہلے۔ اچھا اس میں وہ بھی چیزیں ذہن میں لے آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا، صادق اور امین بھی لوگ کہا کرتے تھے، یعنی اس معاملے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں یوں سمجھ لیں کہ سب سے بہترین اگر دنیا میں انسانی لیول پہ بھی کوئی شخص تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، حالانکہ ابھی رسالت و نبوت نہیں ملی تھی۔ بہرحال اس غور و فکر کے دور میں ہی جب غور و فکر بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ وحی بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وحی کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، ابن قیم نے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اب میں وہ تمام وحی کی اقسام تو یہاں پہ واضح نہیں کر سکتا، لیکن وحی کی جو سخت ترین قسم ہے اس کا ہی یہاں تذکرہ کروں گا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یہی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل آیا ہے، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا جبرائیل ہے، تو انہوں نے جبرائیل نے آ کے کہا اقرا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ جبرائیل نے دوسری دفعہ کہا اقرا، اس نے کہا ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ جبرائیل نے فل زور سے دبایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ جملہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر جبرائیل نے
یہ 5 آیات نازل کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور ایک خوف کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلے اور آ کر اپنی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے کہ خدیجہ یہ معاملہ ہوا ہے اور مجھے نا میری جان کا ڈر لگا ہوا ہے. خدیجہ یہ معاملہ ہوا ہے, مجھے نا میری جان کا ڈر لگا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک چادر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر ہے وہ شیورنگ ہو رہی تھی انہیں, اور انہیں دلاسا دیا. اب دیکھیں نا یہاں پہ نوٹس کریں, یہ جملے نوٹ کیجئے گا. فرمایا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کے ولی وارث ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یعنی اب دیکھیں نا نارملی ایک شخص جو کہ باہر تو بہت زیادہ اچھا ہوگا, مولوی ٹائپ ہوگا, اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے, گھر میں اس کی ریئلٹی شو ہوتی ہے کہ اصل میں وہ ہے کیا. وہ تو گھر والوں کو پتا ہے نا, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائیوں کو پتا ہے کہ اصل میں یہ شخص کون ہے. ہو سکتا ہے کہ باہر والے سمجھیں کہ بہت ہی شریف ہے, انتہائی تحمل والا ہے, گھر میں وہی گسیلا ہو. تو آپ نوٹس کریں کہ جو ایٹیٹیوڈ باہر والوں کا تھا وہی بیوی کا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں تھے وہی گھر میں تھے, وہی باہر تھے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کے ولی وارث ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا. اور پھر وہ لے کے چلی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس, ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے والد کے کزن کے پاس. ٹھیک ہے, یعنی چچا کے پاس یا چچا زاد بھائی کے پاس, جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل پہلے تو ظاہر ہے اسی بت پرستی والے مذہب سے تھے, لیکن بعد میں وہ عیسائیت میں یعنی نصرانیت میں آ گئے, اور وہ تورات و انجیل کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. ان کو سمجھ تھی اس بات کی. نتیجہ وہی نکلا, جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے اور واقعہ بتایا, کہا یہ تو ناموس الاکبر ہے. کہا ناموس الاکبر, کہا یہ وہی ناموس الاکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, جو انبیاء کے پاس آتا ہے, جو وہی لے کے آتا ہے. اور بھتیجے, کاش میری ہڈیوں میں اتنا دم ہوتا اور طاقت ہوتی کہ میں تمہاری مدد کرتا جب تیری قوم والے تجھے نکال دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن تھی. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اگر دنیا میں میری قوم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ تو میں ہوں, یعنی جس پہ وہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں وہ تو میں ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نکال دیں گے. تو انہوں نے کہا بھتیجے یہ پیغام جو بھی لے کے آتا ہے اس کو اس کی قوم نکال دیتی ہے. اب یہ پہلی وحی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وحی کچھ عرصہ رک گئی ہے. کیوں رک گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پسینہ ایک بار آیا پھر یہ ہوا, ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک وحی سے پسینہ آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے تکلیف ہوا کرتی تھی. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے. مطلب امیجن کریں نا, اللہ کا کلام آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے تو اس کو آپ اور میں تو برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک دل پہ نازل ہونے ہی نہیں دیا. یعنی ہم تو بس زبان سے ہی پڑھتے ہیں نا, ہم نے اس سے جو اس کا امپیکٹ ہے وہ تو ہم نے لیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا امپیکٹ بھی لیا کرتے تھے. تو وہ جو کیفیت ہوتی تھی وہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا کلام, پھر اس کے ساتھ ایک ذمہ داری فوراً جڑ جاتی ہے. اللہ کا کلام, اب دیکھیں نا جو دوسری وحی ہے وہ کیا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر میں لپٹے ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کھڑے ہو جائیے اور اب لوگوں کو ڈرائیے. اب یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ امیجن کریں نا کہ آپ کو ہم نے جو 2-3 مہینے کا ٹائم دیا تھا پہلی وحی کے بعد, اس میں آپ کی پریشانی جاتی رہی. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, اب ذرا کھڑے ہوئیے اور آپ امیجن کریں اس کے بعد حضور ہم بسترے پہ نہیں لیٹے. اس کے بعد 23 برس آپ حضور ہم کی زندگی دیکھ لیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب مجھے تو صحابہ پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہ اتنا کم سو کے انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے. امیجن کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوئے ہیں اپنی زندگی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کتنا کیا ہے. تو حیرانگی ہوتی ہے. مطلب ہماری زندگی اگر دیکھیں تو ہماری زندگی میں ایک نارمل انسان 7 گھنٹے سوتا ہے روزانہ.
ایک نارمل انسان کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ ہوتے ہیں جو 4 پہ بھی 3 پہ بھی رہتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو 10 پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن چلیں 7-8 گھنٹے یعنی دن کا 1/3 حصہ ہمارا کس چیز میں جاتا ہے جی؟ ہماری نیند میں جاتا ہے. اچھا اس کے بعد کوئی 6 گھنٹے بھی سوتا ہے تو اس کی بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, جو 5 سوتا ہے اس کی کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے یہ دن میں 1-1.5 گھنٹہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا وہ اس لیے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہی نہیں آتی تھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, سونا چاہتے تو سو جاتے, تو لیکن کیسے سوتے اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد. اچھا ذمہ داری بھی دیکھیں نا, یا ایھا المدثر, دیکھیں آپ اے چادر میں لپٹے ہوئے, کم, اچھا یہ دیکھیں وہ ہے حکم ہے کم, کھڑے ہو جائیے. اب کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو میں تو یہ کہوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کم فانذر, اب لوگوں کو ڈراؤ. کہاں تک, کتنا ڈراؤں؟ اگلا جملہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, یہاں تک کہ تیرے رب کی تکبیر ہو, یہاں تک کہ تیرے رب کی سر بلندی ہو. یہ 360 بت پڑے ہوئے ہیں تو تیرے رب کی تکبیر تو نہیں ہو رہی نا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ جب سب سے بڑا ہے تو یہ 360 بت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اب تو ایسی ذمہ داری ہم نے آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے کہ آپ یہ بوجھ برداشت کرتے کرتے تھک جائیں گے. بہت تلخ ذمہ داری ہے, مطلب اپنے تلخ سے مراد کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر کرو, اور کچھ لوگ تو ترجمہ اپنے رب کو بڑا کرو. یعنی کیا میرا رب بڑا نہیں ہے؟ میرا رب بڑا ہے, لیکن لوگوں نے اس کو چھوٹا بنایا ہوا ہے. لوگ میرے رب کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کو بڑا کر کے دکھاؤ. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا اللہ جیسے تیری آسمانوں پہ چلتی ہے ویسے ہی تیری زمین پہ چلے, ویسے ہی میرے جسم پہ چلے. تو یہ وہی آئی ہے. تو اب حضور سے ہم بیٹھے نہیں ہیں, اب ساری یعنی وہ واقعہ یاد کریں کہ میں سوتا ہوں, سونا چاہتا ہوں تو مجھے امت کا غم کھاتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں یہ کیسے نبی تھے, آج بھی ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. میں سوتا ہوں تو مجھے امت کا غم کھاتا ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں سویا رہوں گا تو اللہ کی عبادت کون کرے گا. یعنی امیجن کریں کہ مطلب آپ اتنی کیوں عبادت کر رہے ہیں. اب یہ وہی کہ بس دل میں ہے کہ بس میں اللہ کے لیے سب کچھ کر جاؤں. اور وہ واقعہ جہاں پہ قریش نے بہت پریشر ڈالا ہے, تو وہاں جو جملہ ہے وہ کوئی چھوٹا جملہ تو ہے نہیں. یہ پریشر ڈالا ہے, شدید پریشر ڈالا ہے چچا پہ, اور چچا نے آگے کہا کہ بھتیجے مجھ پہ اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں. حضور صاحب نے کیا کہا ہے, چچا جان یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہاری 10 شادیاں کرا دیں گے, ہم تمہیں امیر آدمی بنا دیں گے, ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. اگر یہ سورج بھی میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں نے اس کام سے نہیں رکنا. اور اگلا جملہ سنیں, یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا یہ کام پورا ہو جائے. یعنی میں نے پھر جان دے کے ہی چھوڑنی ہے, میں نے اس کام سے نہیں رکنا. یہ کنوکشن. تو بہرحال اگلی پھر وہی یہ آئی کہ جی اب آپ کی ذمہ داری آ گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی, اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. کیوں؟ رسالت ہوتی ہے ایک مشن سے, رسالت کا تعلق مشن سے. ابھی وقت کم ہے ورنہ نبی اور رسول میں فرق بھی بیان کیا جا سکتا تھا تاکہ بات واضح ہو جاتی. لیکن بہرحال جلدی یہ سمجھ لیں کہ رسالت کا تعلق ایک مشن سے ہوتا ہے کہ آپ نے اب فلاں کام کرنا ہے, یہاں تک کہ آپ کی جان چلی جائے یا وہ کام ہو جائے. اور نبوت کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے, لوگوں کو پاک کرنا ہے, لوگوں کو دین کی باتیں سکھانی ہیں. اب دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو رب بنا کے چھوڑنا ہے, یعنی اللہ رب تو ہے لیکن اللہ کو بڑا کر کے چھوڑنا ہے, لوگوں پہ دین نافذ کر کے چھوڑنا ہے. یہ آپ کا مقصد ہے. اور آپ نوٹس کریں نا, رسول کرتے ہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لیں, حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے جی, یہی طے ہے. تو نوح علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا یہ مشن ہے کہ تم نے مجھے بڑا بنانا ہے یہاں پہ. تو محنت کی, ہمت کی, نہیں ہو سکا. فائنلی کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, نہیں مان رہے نا, مارو سب کو مارو. کیوں؟ اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے. پھر اللہ کے دشمن مریں یا بچیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور یہی کیفیت باقی انبیاء کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کہ ان کو کہو کہ یہ مجھے بڑا مانے, نہیں مان رہے, ہم انہیں مار دیں گے. اللہ بہت بے نیاز ہے, اللہ کا بہت بڑا رتبہ ہے.
اور یہاں بھی یہی ہوا. سورہ توبہ کی وہ آیتیں پڑھیں نا, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. تو پھر یہی ہوا آخر کار کہ باز نہیں آ رہے تم لوگ, تو پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو یہ مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دعوت پہنچانا شروع کی. اب وہی واقعات کہ حضرت ابوبکر کو دعوت دی, حضرت زید بن حارثہ تو مسلمان ہو گئے, حضرت علی ہو گئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو گئیں, حضرت ابوبکر نے پھر اپنے دوستوں کو دعوت دی. ٹھیک ہے, اب اس کو خفیہ دعوت نہ کہ انفرادی دعوتیں ہو رہی ہیں. اپنے دوستوں کو دعوت دی جس میں ظاہر ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, زبیر بن العوام ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, عثمان بن مظعون ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان لوگوں تک دعوتیں, حضرت ابو عبیدہ ہیں رضی اللہ عنہ, ان تک دعوتیں پہنچنا شروع ہوئیں. یہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت کی اور ان سب کو دعوت دی. تو ایک میٹنگ میں تو انہوں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی. پھر اگلی دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دین کی دعوت دی. تو وہاں پہ ابو لہب نے کہا کہ ہم اس کام میں تمہارے ممید و معاون نہیں ہو سکتے, اور میٹنگ درم برم ہو گئی. تو بہرحال 3 سال کے عرصے کے بعد کچھ روایات کے مطابق کہ 25-26 لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اور باقاعدہ وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اب آپ اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کریں اور ببانگے دوہل کھل کے سب کو دعوت دینا شروع کر دیں. جتنے بھی لوگ ہیں ان تک اپنی دعوت پہنچانا شروع کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھ گئے, اور اس پہاڑی پہ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعرہ لگایا, وا صباحا. وا صباحا یعنی آج کل کے دور میں اگر اسے ٹرانسلیٹ کروں, بریکنگ نیوز. بھائی وا صباحا یعنی بریکنگ نیوز. آج کل کے دور میں اگر اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ بھائی بریکنگ نیوز ہے, اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا کہ جی بالکل مان لیں گے, کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان رکھو کہ جو دین مجھے دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, سوائے اس کی کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو اگر یہ نہ کیا تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے. بالکل واضح بات, 2 ٹوک بات, کوئی بات چھپائی نہیں. اس کا نتیجہ وہی نکلا, ریئیکشن ہوا. اور ریئیکشن کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچے نے کیا کہا, کیا جملہ تھا اس کا کہ لعنت ہو تجھ پہ اور اس دن پہ بھی, تو نے ہمارا سارا دن ضائع کر دیا. ایسے گھنونے الفاظ اس نے یوز کیے, اور ہمیں بھی وہ بتانے کے لیے یوز کرنے پڑ رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال اس کے بعد اب وہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام کرنا شروع کر دی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ جو لفظ ہے نا معجزہ, معجزہ کا اگر میں ترجمہ کروں, بالکل لغوی ترجمہ کروں معجزے کا, تو وہ کیا ترجمہ ہوگا, وہ چیز جو عاجز کر دے, جو لوگوں کو مجبور کر دے. معجزہ کیا ہے, وہ چیز جو لوگوں کو مجبور کر دے, لوگ مجبور ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, یعنی قرآن حکیم کی جو پاور تھی وہ لوگوں کو مجبور کر دیتی تھی. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, سوسائٹی میں پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے. پولرائزیشن کیسے کریٹ ہوتی ہے, ایک گروہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا گروہ علیحدہ شروع ہونا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے دونوں ملے ہوئے تھے. یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک ہی محفل میں ابو بکر بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ, اور اسی میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے. کون جانتا ہے کہ ان میں سے نیک کون ہے بد کون ہے. اچھا, جو ہی معجزہ آیا تو معجزہ کرتا کیا ہے, وہ پولرائزیشن کریٹ کرتا ہے. ابو بکر کی اب محفل علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گی رضی اللہ عنہ, ابو جہل کی محفل علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, معاشرے میں جو ہی پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو غصہ آتا ہے جن کے مفادات ہوتے ہیں. اب بھائی ان بتوں سے ابو جہل کو کتنا فائدہ ہوتا تھا, کبھی آپ نے سوچا ہے بیٹھ کے؟ وہ آیت یاد کریں نا قرآن حکیم کی, سورۃ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش مانوس ہو گئے, کس چیز سے مانوس ہو گئے, سردی اور گرمی کے کاروبار سے. اب اتنی راہزنی اور ڈکیتی ہوتی تھی راستے میں, لیکن ان کے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ 360 بت ہیں ان کے پاس. یعنی یہ کن کا قافلہ ہے, یہ پیروں کا قافلہ ہے. پیروں کے قافلے کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو ان بتوں کی وجہ سے ان کا کاروبار اتنا زبردست چل رہا تھا, تو ابو جہل کیسے ان بتوں کو چھوڑ دے. ساتھ ہی ابو جہل کے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ بنی ہاشم میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنی ہاشم ہے. تو بنی ہاشم والوں کی ہم پیروی کیسے کر لیں, ہم تو بنی مخزوم کے ہیں.
ہم تو ان کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم تو پھر نیچے لگ جائیں گے، تھلے لگ جائیں گے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ابو سفیان کیوں نہیں کرتا؟ ابو سفیان کا کاروبار ہے بھائی، وہ کیسے چھوڑے؟ اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، باقی بھی تو چچا تھے نا، ابو طالب ہیں، ابو طالب چچا ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، مشہور ہیں نا یہ تینوں۔ آپ نوٹ کریں شروع میں تو یہ تینوں بھی مسلمان نہیں ہوئے نا، ابو لہب تو چوتھا ہے نا، یہ تینوں بھی شروع میں مسلمان نہیں ہوئے، نہ حضرت عباس ہوئے، نہ حضرت حمزہ ہوئے، حضرت حمزہ 5ویں سال میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عباس تو کافی دیر یعنی بدر کے بعد جا کے مسلمان ہوئے ہیں، ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، اور ابو لہب تو ویسے ہی دشمن تھا۔ تو باقی 3 چچا ہمیشہ ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ابو لہب کو کیا مسئلہ ہے ایک کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ اس لیے غصے میں کہ کعبہ میں جو مجاور تھا وہ ابو لہب تھا، وہ کہہ رہے اچھا میرے بھتیجے نے میرے پیٹ پہ ہی لات مارنی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، وہ سارا سونا چاندی جو کہ بتوں کو چڑھایا جاتا تھا وہ جاتا کہاں ہے؟ کبھی آپ یہ امیجن کریں نا، آج بھی جو ہم پیروں کے نام پہ جو اتنا کچھ دیتے ہیں، جو صدقہ خیرات جو بھی آپ اسے کہنے کرتے ہیں، وہ پیر تو نہیں لے کے جاتا نا، کم سے کم وہ کون لے کے جاتا ہے؟ وہ گدی نشینی لے کے جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا جی، وہ جو پیر صاحب کو سنبھالا ہوتا ہے وہی لے کے جاتا ہے نا۔ اب یہاں بھی آپ امیجن کریں، اب وہ بت جو لات منات ہبل عزا جتنے بھی بت ہیں، ان پر آپ نے جی 20 کلو دودھ بھی رکھ دیا، ادھر آپ نے حلوے مانڈے بھی رکھ دیے، ادھر آپ نے گوشت بھی رکھ دیا، جانور ذبح کیے، سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیے، وہ بت نے تو نہیں کھانے، وہ کسی نہ وہ اس کا کوئی لنک بنا ہوا ہے نا، کسی اور گھر میں جاتا ہے نا، وہ جس گھر میں جاتا تھا اس کا نام ابو لہب ہے۔ تو ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ بتوں مطلب سارے بت ہٹ گئے، ایک اللہ کی عبادت ہو، میری کمائی دا کی ہو سی۔ امیجن کریں نا کہ وہ کہے گا میری کمائی کا کیا ہوگا بھائی، میں تو کما ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس لیے اس کو زیادہ غصہ ہے۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ساری گیم مفاد کی ہے، سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ مفاد کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ان کا اس میں مفاد چلتا تھا تو وہ اس نے کام کیا۔ تو اگر نوٹس کریں تو ابو لہب کو پرابلم جو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ مفاد کا مسئلہ ہے، یعنی ان کے لیے ان کو بھی یہ معلوم ہوگا، مطلب میرا یہ غالب گمان ہے کہ ان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ بت شت کچھ نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بتوں کے پاس طاقت ہے، یہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو روزانہ ان بتوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہو، جس کی ساری زندگی وہیں گزری ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ ان کی کوئی اوقات ہے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس سے میرا مفاد جوڑا ہوا ہے۔ اب اس سے میرا مفاد جوڑا ہوا ہے تو میں نے ان بتوں کو سیلیبریٹی بنانا ہے۔ بات سمجھے نا کہ ان کو اگر میں سیلیبریٹی نہیں بناؤں گا تو میری کمائی کیسے چلے گی؟ یہی ماجرا ابو جہل کے ساتھ ہے، یہی ابو سفیان کے ساتھ ہے، یہی ابو لہب کے ساتھ ہے، اور یہی ریزن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی مل کے جتھا بندی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اٹھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یوں سمجھ لیں جو پریشرز انہوں نے رکھے ہیں، وہ کون سا پریشر رکھا ہے؟ وہ جسے کہا جائے کہ ایموشنل بلیک میل کیا ہے۔ دیکھو میں یہ بیٹا کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، تمہاری ایک ہی بیوی ہے اور شادیاں کرنا چاہتے ہو، صحیح ہے، کوئی سرداری چاہیے اور ہم دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ نا بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں جو سارا دن بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے موڈ میں لے آئیں، کسی نہ کسی طرح اس کو اس کنڈیشن میں لے آئیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اب وہ اس میں ظاہر ہے جسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بکے، پھر چچا کے ذریعے پریشر دیا کہ 10 نکاح کرا دیتے ہیں، سرداری دے دیتے ہیں، اور کیا چاہیے، بس اس کام کو چھوڑ دے۔ تو وہ پریشر آیا۔ اچھا جیسے ہی اب پریشر سے بھی گزارا نہیں ہوا، اس سے جو یوں سمجھ لیں کہ خریدنے کی کوشش کی، اس سے بھی گزارا نہیں ہوا، تو اب کیا کیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو داغدار کیا گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، اب کیا کہتے ہیں؟ جادوگر اور جھوٹا۔ اور ظاہر ہے میڈیا کی ساری سورسز ان کے پاس ہیں، وہ اسے جیسے یوز کریں، اور وہ یوز کرتے تھے۔ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اس دور میں، میڈیا کیا تھا؟ شاعری۔ آج کل تو میڈیا چینج ہو گیا ہے نا، آج کل آپ کی بلیٹنز ہیں، آج کل آپ کی بریکنگ نیوز ہیں، سوشل میڈیا ہے، پھر اور بہت سے موڈس ہیں۔
تو اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا. اس دور میں سب سے بڑی جو طریقہ تھا کسی کو یوں سمجھ لیں کہ کیریکٹر اساسینیشن کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف شاعری کر دو. وہ شاعروں کی بڑی عزت تھی. وہ یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے کامران خان اور حامد میر صاحب تھے. تو اب وہ شاعر سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کر رہے ہیں. اب وہ کیریکٹر خراب کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا تو کیریکٹر ہی برا ہے، ان کی بات کیا سننی ہے تم. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں کہ میں انتہائی جھوٹا آدمی ہوں، میں نے آج تک سچ بولا ہی نہیں، تو آپ میرا سیرت کا لیکچر کیوں سنیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے، یہاں بھی جھوٹ ہی ڈالے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کام کرنا شروع کرے، کیریکٹر اساسینیشن شروع کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تو بہرحال صاف ستھرا تھا. یعنی کتنی کیریکٹر اساسینیشن کریں گے؟ شاعری تو پڑھ دی، لیکن لوگ آگے ملتے تو تھے نا، دیکھتے تو تھے نا. وہ کہتے تھے نہیں یہاں وہ ماجرا نہیں ہے. یعنی ان کے بڑے بڑے سردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو کہتے تھے یار تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، جادوگر تو نہیں ہے. تم تو کہتے تھے وہ شاعر ہے، وہ شاعر تو ہے نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں شاعر کیسے ہوتے ہیں، جادوگر کیسے ہوتے ہیں، تو میں اس سے مل کے آیا ہوں، ہے تو نہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں. تم نے کہا کہ وہ پاگل پن ہے، کہتے پاگل پن ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے. وہ بھی جانتے تھے. تو پھر اگلا کام کیا کیا؟ اگلا کام پھر تشدد ہے سر. اس کے بعد پھر تشدد ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے 5 سال کے اینڈ میں پھر تشدد ہوا ہے، شدید تشدد ہوا ہے. یعنی آپ ان امیجنیبل ہے نا. صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا باندھ کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، شہید کرنے کی کوشش کرنا. حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارنا کہ لوگوں کا سمجھنا کہ یہ بچے گا ہی نہیں رضی اللہ عنہ. حضرت بلال کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو ایسی اگزامپل ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جس طرح مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اتنے کمزور آدمی پہ جو تشدد کیا جاتا ہے، تو کسی ہاتھی پہ بھی کیا جاتا تو ہاتھی بھی مر جاتا. ان کی برداشت ہے. اور برداشت بھی دیکھیں نا، صبر ویسے اسی چیز کو کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں صبر؟ صبر یہ ہے کہ جی میں نے بس ڈنڈے کھا لیے برداشت کر کے. نہیں نہیں بھائی، صبر یہ ہے کہ ڈنڈے کھا کے اپنے موقف پہ بھی ڈٹے رہو. ڈنڈے کھاؤ لیکن کل پھر جاؤ، کل پھر سے کہو اللہ ایک ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ پھر ان پہ تشدد کیا گیا، شدید تشدد کیا گیا. اور وہ تشدد اپنے کلائمیکس کو جب پہنچا تو حضور صاحب نے صحابہ کو کہا یہاں تو مار دیں گے تمہیں، یہاں تو مار دیں گے. تو جو حبشہ کا بادشاہ ہے، ابیسینیا آج کل ایتھوپیا، وہاں چلے جاؤ، وہ عیسائی ہے، تو وہ کچھ ہماری قدر کرے گا، کیونکہ وہ بھی عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. میں بھی ظاہر ہے اسی کڑی سے ہوں نا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں ایک طرح کے، تو میں بھی اسی کڑی سے ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ. تو اکثر صحابہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو کم گئے لیکن بعد میں 70 کے قریب صحابہ وہاں چلے گئے، بیوی بچوں سمیت، کہ یہاں تو زندگی چلی جائے گی، جان ہی چلی جائے گی، تو کیوں نہ ہجرت کر دی جائے. کیونکہ قرآن حکیم میں آیات آ گئی تھی کہ ہجرت کر لو اگر ایسے حالات آ جائیں. خود نہیں گئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیوں؟ لیڈر کہاں؟ لیڈر نہیں بھاگتا، لیڈر نہیں بھاگ سکتا. کیوں؟ اس نے تو دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں؟ لیڈر کو تو حکم دیا گیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے تم نے، تو دور جا کے کیسے کرو گے؟ یہاں پہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. مکہ میں رب کی بڑائی ہونی چاہیے کیونکہ کعبہ وہاں پہ. تو حضور ہم خود نہیں گئے لیکن صحابہ کو اجازت دے دی کہ جو جانا چاہے بے شک چلا جائے. تو جو بڑے صحابہ تھے، جو تگڑے صحابہ تھے، وہ تو نہیں گئے، لیکن بہرحال جو کمزور تھے بیچارے، جن کی جان پہ ہی بن آئی تھی، تو وہ چلے گئے. اور اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے وہ سب چلے گئے. پہلے ان پہ تشدد ہوتا تھا، اب کس پہ ہوگا؟ اب لیڈر پہ آئیں گے. دیکھیں نا، انہوں نے تو اس دعوت کو روکنا ہے جیسے مرضی روکیں. تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ان کے جو فالوورز ہیں ان کو مارو. اب فالوورز چلے گئے، اب رہ کون گیا؟ اب یہ رہ گئے. اب ان پہ تشدد کرتے ہیں. کیا تشدد کرنا ہے؟ شاباش، ان کی مارکیٹیں بند کرو، ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنی، ان کو کھانا نہیں دینا، ان کو پانی نہیں دینا، یہ بھوکے مریں ذرا. یہ جیسے عراق میں ایمبارگو نہیں لگا تھا، یاد کریں. ایمبارگو کیا تھا کہ اندر کی چیز باہر نہیں جائے گی، باہر کی چیز اندر نہیں آئے گی، بس بیٹھے رہیں، مرتے ہیں تو مریں. آپ خود امیجن کریں نا کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اپنی پیداوار بھی ہو جاتی ہے، آلو، پیاز، ٹماٹر، مرغی شرغی یہ مل جاتی، لیکن ایک ایسا ملک جہاں پہ اپنی پیداوار نہ ہو. مکہ میں تو نہیں ہوتی تھی نا، باہر سے ہی آتا تھا سب کچھ، تو اس کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. آپ امپورٹ ہی بند کر دیں، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اور سوچیں بیٹھ کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا یہ جو پورا قبیلہ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کر دو ان کا بائیکاٹ، کچھ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، مرتے ہیں تو مریں. وہ 3 سال ایسے گزارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، وہ جو چمڑا تھا، جو لیدر تھا، اس کو پانی میں ڈال کے اس کا رس نچوڑ کے ان کو دیا کرتے تھے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑے تو کچھ کھاتے نہیں تھے. پتے، وہ آتا ہے کہ جنگلی پتے کھایا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا تھا، اور کچھ تھا ہی نہیں، ظاہر ہے پھر یہی کھائیں گے. 3 سال تک وہ پھر امبارگو رہا ہے. اور بہرحال پھر کچھ اچھے لوگ تھے، کچھ بھلے لوگ تھے، انہوں نے محنت کر کے اور انٹروین کر کے نبوت کے 10ویں سال میں پھر اس کو بند کیا ہے. وہ جو ایک انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا، کالا قانون، تو اس کالے قانون کو ختم کیا ہے اور کہا ہے کہ اب تم باہر آ جاؤ، اب تم دوبارہ سے ویسی زندگی گزارنا شروع کر دو. اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ امبارگو لگ گیا، کوئی راہ نہیں ہے، روز تشدد ہوتا ہے، تو مکہ کے بعد جو دوسرا بڑا شہر ہے وہ تو طائف ہے، قریبی ہے. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی ہمیشہ بڑے شہروں میں آتا ہے، کیونکہ بڑے شہروں سے پھر باتیں پھیل جاتی ہیں. آپ خود امیجن کریں نا، قانون اسلام آباد میں بنتا ہے، کراچی والے بھی مانتے ہیں، فیصل آباد والے بھی مانتے ہیں، ملتان والے بھی مانتے ہیں، کوئٹہ والے بھی مانتے ہیں، ان گاؤں والے بھی مانتے ہیں، کیونکہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں لیڈر تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو اب وہ مکہ ایک بڑا شہر تھا، تو اب اس کے بعد جو بڑا شہر ہے وہ طائف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو طائف چلے جاتے ہیں. طائف گئے. اچھا، وہاں پہ پھر معاملہ اور برا ہو گیا. وہاں پہ کیا معاملہ اور برا ہوا کہ ایک تو طائف کے جو اوباش تھے، جو بدتمیز لڑکے تھے، ان کو ان سرداروں نے لگا دیا کہ جی ان پہ تشدد کرو. وہ شدید تشدد کیا، یہاں تک کہ جبرائیل کو آنا پڑا. یہ کہہ کے جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آگے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ان کو مسل دیتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں. یعنی یہاں تک حالات چلے گئے تھے. پھر حالات اور بھی مشکل ہو گئے. کیوں؟ پیچھے سے ابو طالب فوت ہو گئے. اب ابو طالب فوت ہو گئے تو اب لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ ابو لہب کے پاس. ابو طالب تو پروٹیکٹ کرتے تھے. ابو لہب نے کیا کہا؟ مار دو، مار دو، قتل کر دو، مجھے کیا ہے. اب یہ آپ امیجن کریں، کیونکہ آپ کا تو نہیں پتا، لیکن ہم قبائلی نظام سے ہیں نا، ہماری علاقے میں قبائلی نظام ہے، تو قبائلی نظام بھی ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے. یعنی آپ اگر کسی قوم کے ہیں نا، آپ کسی قوم کے ہیں، تو قوم کا جو سردار ہے اس کی نگاہ ہے آپ پہ. آپ کو کوئی بھی کچھ کرے گا نا تو آپ قوم کے سردار کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ یہ میرے بچے کو کوئی کیوں مار کے گیا تیرے ہوتے ہوئے. اور قوم کا سردار پھر جا کے انٹروین کرے گا اور انصاف دلائے گا. یہ اس کا کام ہے. قبائلی نظام یوں چلتا ہے. اب جی قبائلی نظام میں ابو طالب تھا، تو ابو طالب نے تو کہا ہاں بھائی میرا بھتیجا ہے، اس کو کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. اب اگلے سردار نے کیا کہا؟ مار دو. اگلے سردار کیا کہتے ہیں؟ مار دو جی. ابو لہب وہ تو ویسے ہی دشمن تھا، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہاں پہ تو ڈیتھ وارنٹ پہ سائن ہوئے پڑے ہیں، تو کیسے داخل ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو دوسرے سردار تھے بڑے بڑے، ان کو خط لکھے، ان کو پیغام بھجوایا کہ تم مجھے پروٹیکشن دے دو. کوئی دوسرا ہی بڑا سردار پروٹیکشن دے دے تو وہ بھی، اس کی بھی اہمیت تھی. تو 2 لوگوں نے تو انکار کیا، لیکن ایک نے پھر اسے قبول کیا. اس کا نام کیا تھا؟ مطعم بن عدی. مطعم بن عدی نے قبول کیا. اور مطعم بن عدی نے جب قبول کیا تو وہ اپنے 6 کے 6 بیٹے لے کے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے 7 بیٹے تھے. 7 بیٹے اور خود، اور زرہ پہن کے باقاعدہ 2 تلواریں لے کے آیا. حضور ہم کو اندر لے کے آیا کہ آ جائیں آپ میری پروٹیکشن میں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو سنبھالیں گے. اور ابو جہل نے پوچھا بھی کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو یا پروٹیکشن دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا، لیکن میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، اور اگر تم نے ہاتھ لگایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی پروٹیکشن کو عزت دیتے ہیں. تو طائف کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار نا ہماری جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہوا، ایسا کیوں ہونا چاہیے. یعنی آپ اور میں تو یہی سوچیں گے نا کہ طائف میں زیادتی ہوگی بڑی. یہی ہم سوچتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت تشدد ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کبھی بھی یہ نہیں ہوئی کہ ہاں ایک واقعہ تو ہوا، درد بھی ہوا، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی انسان ٹارچر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پھر آپ طریقے دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے، حج کا موقع آ گیا، اور حج میں مدینہ سے لوگ آ گئے. انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی. انہیں تو پتہ چلا اچھا یہ تو وہی نبی ہے جس کا تذکرہ یہودی کرتے ہیں. یہودی تو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اس نبی کا نام لے لے کے کہ ذرا رک جاؤ، ہمارا وہ نبی آ جائے تو ہم تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا، آنے دو ہمارا نبی.
تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی اس کی پیروی کر لیں ہم کیوں نہ کر لیں. تو وہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے. اگلے سال وہ اپنے ساتھ 7 لوگ اور لائے، یعنی 5 پچھلے سال والے اور 7 اور، یعنی 12. ان میں سے ایک بیمار تھا تو وہ نہیں آ سکا، اور انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس کو آپ بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، پہلی بیعت. اگلے سال جانے سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اب واپس جا رہے ہیں، تو ہمیں آپ اپنی طرف سے کوئی استاد دے دیں، کوئی معلم دے دیں جو وہاں دین کی دعوت بھی پھیلا سکے. ہم تو دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتے نا، ہماری تو آپ سے ابھی 2-3 دن کی ملاقات ہے، ہم نے آپ کو نبی تو مانا ہے، رسول تو مانا ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ کیا کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے. تو حضور صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا ایک سب سے بہترین اسٹوڈنٹ دیتا ہوں. تو کون دے دیا؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. وہ گئے، انہوں نے پورا سال وہاں پہ محنت کی، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، اور اگلے سال حضرت مصعب بن عمیر اپنے ساتھ 72 لوگوں کو لے کے آ گئے، جس کو بیعت عقبہ کبریٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی، اور وہاں پہ انہوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ اب آ جائیں وہاں پہ، اب وہاں پہ آ جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ کو بیعت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بیعت اصل میں ہے کیا. نارملی آپ نے جو بیعت سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ایک کوئی بزرگ ہیں، اس بزرگ کے ساتھ یوں ہاتھ ملایا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے، جی میں نے آپ کی بیعت کر لی. بزرگ نے کہا ہاں میں نے بھی تمہاری بیعت کر لی. یہ ہوئی کیا جی؟ یہ بنیادی طور پہ اگر عرب کلچر میں جائیں تو عرب کلچر میں بیعت ہوتا ہے کوئی بھی ڈیل کرنا. آپ نے مجھے ایک بنگلو بیچا یا ایک پلاٹ بیچا، میں نے آپ کو پیسے دیے، تو ہم فائنلی ایک کیا کرتے ہیں، اچھا جی بڑی مہربانی. یہ بیعت ہوتی ہے کہ جی ڈیل از ڈن. اسی بیعت کو پھر ظاہر ہے ہمارے یہ جو نظام ہے صوفیت کا، اس میں پھر یوں آ گئی کہ جی آپ میرا تزکیہ کریں گے، میں آپ سے تزکیہ کرواؤں گا، بیعت ہو گئی. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیا بیعت ہوئی تھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیعت کے بہت سے کانسیپٹس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کوئی ایک کانسیپٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہوگا نا. ظاہر ہے بھائی 2 بیعت ہوئی ہیں، ہوئی تو کافی ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے 2 بیعتوں کا تذکرہ کیا. ایک بیعت عقبہ اولا جو پہلے سال ہوئی تھی، اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ یا کبریٰ جس میں زیادہ لوگ آئے تھے. تو وہ کیا تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپس میں، اسی بیعت پہ اینڈ کریں گے. تو حضرت عبادہ ابن صامت سے یہ حدیث موجود ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کر لی. کیا بیعت کی؟ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اب ذرا غور سے یہ الفاظ نوٹ کرتے جائیں، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اگلا جملہ سنیے گا، فی العسری والیسری. آسانی میں نہیں، صرف آسانی میں نہیں، تکلیف میں بھی. ہم پہ تنگی ہوگی، ہم پہ حملے کیے جائیں گے، ہمیں شاید گھر بار چھوڑنے پڑیں، تب بھی ہم نے سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس جی جب آسان ٹھنڈا ٹھنڈا مزاج ہوگا تب ہم دین کی پیروی کریں گے، ورنہ ہم دین پہ عمل نہیں کریں گے. نہیں 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 نہیں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، کہ ہم سنیں گے، اطاعت کریں. فی العسری والیسری، تکلیفیں ہوں ڈھیروں، 10,000 کا لشکر آ جائے، 20,000 کا لشکر آ جائے، تب بھی اطاعت کریں گے. آسانی ہو تو اس میں بھی کہیں گے. اگلا جملہ سنیں، ہماری رضامندی ہو یا نہ ہو، یعنی میرا دل تو نہیں کر رہا اطاعت کرنے کا، پھر بھی میں اطاعت کروں گا، اور میرا دل کر رہا ہے پھر تو کرنی ہے، لیکن اگر میرا دل نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی میں نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. اور ہاں کسی کو ہم پہ ترجیح دے دی جائے پھر بھی ہم اطاعت کریں گے، اور ہم کسی معاملے میں رکھنا نہیں ڈالیں گے، اور ہم حق بات کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ بیعت اور جو آج کل بیعت رائج ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ امیجن کریں کہ ہم اطاعت کریں گے ہر حال میں، حالات آسان ہوں یا مشکل ہوں، خواہ ہمارا دل کرے یا نہ کرے، خواہ کسی کو ہم پر ترجیح دے دی جائے، خواہ یہ کیفیت ہو کہ کسی معاملے میں ہم تنازع نہیں اٹھائیں گے، اور ہم حق بات کے لیے ڈٹ جائیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے.
اب ایک یہ بیعت ہے، ایک وہ بیعت ہے جو رائج ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت جہاد، یہ جہاد کی بیعت ہے، یہ قربانی کی بیعت ہے۔ جہاد کو بھی ہم نے صرف جنگ کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے، یہ قربانی کی بیعت ہے، یہ اللہ کے دین کی خاطر تن من دھن لگانے کی بیعت ہے۔ تو آج تک کے لیے تو اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مدنی دور کو، بیعت کو اور ہجرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔